بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوامع الکلم بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں، اپنی حیات مقدسہ میں کئی بار صحابہ اکرام سے خطاب فرمایا، اور ان کا ایک ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی اسوہ کامل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اگر تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں پر اپنے قدم جمائے ہیں، مضبوطی کے ساتھ ان جگہوں پر اپنے قدم رکھو تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہیں ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کیں، کتابیں لکھی گئیں، ان کی تفسیریں، ان کی تشریحات، اس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اپنی زندگی کا پہلا حج کیا، اس حج میں امت مسلمہ کے نام ایک عظیم الشان پیغام دیا۔ وہ پیغام صرف امت مسلمہ کے نام نہیں ہے، وہ دنیا بھر میں جتنی اقوام ہیں ان سب کے لیے ہے۔ اس پیغام کی امپورٹنس، اس پیغام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اقوام متحدہ نے جب انسانی حقوق کا چارٹر بنایا تو سب سے زیادہ استفادہ اسی پیغام سے حاصل کیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ حجۃ الوداع میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا، وہ باتیں گھر سے لے کر امور ریاست تک اور بین الاقوامی تعلقات تک ہر ایشو کے بارے میں ہماری آج بھی رہنمائی کرتی ہیں۔ آج ہم اس خطبے کے حوالے سے بات کریں گے، اور میدان عرفات میں 1400 سال سے ایک خطبہ ہو رہا ہے۔ یہ خطبہ اسی خطبہ حجۃ الوداع کا تسلسل ہے۔ اس میں تقریباً وہی باتیں کی جاتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان نفوس قدسیہ کے سامنے جن کا اظہار کیا تھا، جنہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لکیلی پاکستان کے بہت ہی زبردست اور نامور لوگ ہیں، ان کا ہمارے ساتھ پینل موجود ہے۔ ہمارے سب سے پہلے مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، یہ جو سیرت چیئر ہے بین علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے، اس کے ہیڈ ہیں۔ بہت شکریہ صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہماری دوسری انتہائی معزز مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر آسمہ گل صاحبہ، چیئر پرسن ہیں بایولوجیکل سائنسز کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر طاہر ملک صاحب، بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ہیں نیشنل یونیورسٹی فار ماڈرن لینگویجز میں۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ صاحب یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، میں نے کئی بار اسے پڑھا اپنی زندگی میں، اور مطلب پڑھتے ہوئے انسانی جسم کے اوپر جو بال ہیں ہمارے وہ کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے یہ جو ہم جتنی بھی حقوق کے نام پر موومنٹس ہیں، یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں، یہ 150، 200، 300 سال کا فنامنا، لیکن 1400 سال پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس خطبے کے اندر گلوبلائزیشن کا جو فیکٹر ہے وہ بھی بڑا سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ حقوق کے نام پر غلاموں کے حقوق کی بات وہاں پر ہو رہی ہے، خواتین کے حقوق کی بات وہاں پر ہو رہی ہے، تعلقات آپس میں اس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، سودی نظام کو کہ یہ تباہ و برباد کر دے گا آپ کو، اس کی بات وہاں پر ہو رہی ہے، حسب و نسب کے جو بت ہیں ان کو اپنے پاؤں تلے روندنے کی بات اس خطبے کے اندر ہو رہی ہے۔ اتنا بہترین خطبہ 2.5 سے 3 منٹ میں، مطلب کیا شاندار چیز ہے۔ مطلب کیا اس کو تھوڑا سا ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کتنے مختصر وقت میں اتنی عظیم الشان باتیں کرنا، یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی 100-150 لوگ اکٹھے بیٹھے جنہوں نے غور و فکر کیا، اس غور و فکر کے نتیجے کے بعد یہ خطبہ تیار ہوا ہے۔ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبوح صاحب، بلا شبہ یہ خطبہ جو ہے وہ انسانی حقوق کا ایک چارٹر ہے۔ صحیح۔ اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت صحیح جوامع الکلم تھی، صحیح اس کا بھرپور اظہار اس خطبے میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس خطبے کی جو سب سے پہلی خصوصیت، اور غالباً ابتدا میں ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے، میں اس کی جانب جی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اقوام جو ہیں دنیا میں آپ دیکھیں تو مختلف بنیادوں پر بنتی ہے۔ صحیح۔ قوم زبان سے بنتی ہے، قوم رنگ سے بنتی ہے،
نسل سے بنتی ہے، جغرافیے سے بنتی ہے۔ ایک زبان بولنے والے ایک قوم کہلاتے ہیں، ایک رنگ رکھنے والے ایک قوم کہلاتے ہیں، ایک جغرافیائی خطے میں بسنے والے ایک قوم کہلاتے ہیں۔ یہ قومیت کی حصی بنیادیں۔ صحیح۔ دنیا میں سب سے پہلے صحیح۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حصی بنیادوں کی نفی کر کے نظریاتی قومیت کے اس بات کا اعلان کیا ہے۔ صحیح۔ فرمایا کہ جو قوم میں بنا رہا ہوں، صحیح۔ جس قوم کی میں بنیاد رکھ رہا ہوں، صحیح۔ وہ نہ نسل کی بنیاد پر ہے، نہ زبان کی بنیاد پر ہے، وہ کسی اور حصی بنیاد پر نہیں ہے، واہ۔ وہ ایک نظریے کی بنیاد پر ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ اس قوم کا ایک فرد ہے۔ صحیح۔ چنانچہ اسی تناظر میں آپ دیکھیں تو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومیت قائم کی، صحیح۔ جو قوم بنائی، صحیح۔ ابو لہب اور ابو جہل صحیح۔ قریبی خونی رشتہ دار ہونے کے باوجود اس قوم کا حصہ نہ بن سکے، اور بلال حبش سے آئے، صہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، اور وہ اس درجے پر پہنچ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان منی و اہل بیت، سلمان مجھ سے ہے اور میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اہل بیت کا ایک فرد قرار دے دیا۔ اور دوسری بڑی جو صفت اس خطبے میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوائی، وہ یہ کہ کسی عمارت کی وجہ سے، کسی بلند تخت کی وجہ سے، کسی عہدہ کی وجہ سے، کسی سپا اور اقتدار کی وجہ سے انسان کی عزت اور توقیر نہیں ہوتی ہے۔ عزت اور توقیر کا معیار اس کا بلند کردار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں اتقاکم سے مراد حسن کردار ہے۔ حسن کردار، صحیح، کہ جو تم میں سے بلند اخلاق ہے، بلند کردار ہے، وہی تمہارا بڑا ہے۔ صحیح۔ پھر آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ہنگامہ آرائی ہے وہ خواتین کے حقوق پر ہے۔ صحیح۔ اور میرے آقا میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عورت اور مرد کے حقوق کا تعین فرمایا، صحیح، اور جس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی، یقین کیجئے کہ اگر ان حقوق اور فرائض کی تقسیم کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی خانگی زندگی کو تشکیل دیں تو اگلی جنت تو شاید بعد میں آئے گی، یہی گھر اس کا جنت بن جاتا ہے، یہی گھر جنت بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو سب سے بڑا ایک اور دنیا کے لیے ایک اچھوتا نمونہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس میں تھیوری نہیں دی ہے، اصول نہیں دیا ہے، اس میں پریکٹیکل عملی نمونہ پیش فرمایا کہ میں جو جہالت کے قتل تھے ان سب کو معاف کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنا سودی کاروبار کو ختم کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنا۔ صحیح۔ یہ اس خطبے کی وہ خصوصیات ہیں کہ جو میرے خیال میں آج بھی انسانی حقوق پر بات کرنے والوں کے لیے بنیادیں فراہم کرتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شاندار گفتگو آپ نے کی، اور میں ڈاکٹر آسمہ، یہ جو اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا، لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو، خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا، اور خدا کے کلام نے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے، تمہارا حق اور تم پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو، اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ، تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ تو یہ جو مطلب چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ سارے آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں، اور اصل میں یہ جو خطبہ ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام ایک وصیت بھی ہے، کیونکہ خطبے کی بالکل شروع میں یہ فرمایا کہ اللہ کی توحید اور ثنا بیان کرنے کے بعد کہ لوگوں میری باتیں سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے
اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں. تو اس کا مطلب یہ وصیت ہے اللہ کے رسول کی. اور وصیت جب بڑے کرتے ہیں تو صاحب نے کہا نا کہ ایک ایسی قوم تیار کی کہ جس کا رنگ، نسل، زبان، فرقہ، کسی اور شناخت نہیں تھی. یہ صرف پوری آئیڈیالوجیکل بیسس کے اوپر ایک نیشن جو تھی وہ تیار ہو رہی تھی. اور اس کا سربراہ لوگوں کو وصیت کر رہا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی چیز بنا کے رکھنی ہے تو وہ یہ طریقہ اختیار کرنا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق سے متعلق بات ہوتی ہے. اچھا، یہ جو خاص ایک اسپیسیفک ہے، لازمی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خاص حالات بھی ہیں، ان کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے. تو ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو طلاق کے کیسز ہیں اور یہ جو خلا کی کیسز ہیں، مجھے یاد ہے میں 2014 میں ایک پروگرام کر رہا تھا، تو یہاں اسلام آباد ہائی جو سیشن کورٹ کے ایک لائر تھے، ان کو بلایا اپنے پروگرام میں. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت یہاں پہ کوئی 75,000 سے زیادہ کیسز صرف اسلام آباد کی عدالتوں اور اس کے اندر یہاں پر موجود تھے. تو بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ جو گھروں کے اندر جو پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں وہاں پر ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس پر بات کریں کہ یہ جو اللہ کے رسول نے ہدایت کی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی خطبہ ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کس نظر سے لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ کی بات کو اور صاحبزادہ صاحب نے جو بات کی اس کو کنٹینیو کروں گی. آپ نے فیمیلز کے حساب سے اسپیسیفکلی بات پوچھی اور صاحبزادہ صاحب نے جو بات کی تھی کہ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں تو وہ والی جنت تو بعد میں ملے گی، ہمارے گھر بھی جنت بن جائیں گے نا. اس میں جو فلاسفی کا اور فرمایا وہ یہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کا جس طرح سے خدا ہے، وہ اس کی ساری مخلوق ہے، تو جب مرد عورت کو اپنے اوپر حلال کرتا ہے تو وہ بھی اس کا قوام بن کے اس کو اپنے اوپر حلال کرتا ہے. تو اگر جب تک وہ اس کو عورت کی سائیکالوجی میں جو سب سے بڑی بات رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ، میں اس کو عام لفظوں میں بیوقوف کہتی ہوں، ویسے انوسینٹ کہہ لیں آپ، انوسینٹ ہی کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ کہ اس کو تھوڑا سا پیار ملے نا یا تھوڑی سی توجہ ملے تو وہ بہت بڑھ کے کرتی ہے، وہ بہت بڑھ کے آپ کی خدمت کرتی ہے، وہ بہت بڑھ کے آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے لیے سیکریفائزز کرتی ہے. تو مرد اگر اس کو پیار دیتا جائے گا تو کچھ نہیں بگڑے گا. مطلب گھروں کے اندر جو محبت ہے، پیار کا جو ماحول ہے، محبت جو ہے نا وہ اگر قائم رہے اور محبت ان اصولوں پہ قائم رہے جو اسلام کے اصول ہیں. ویسے ڈاکٹر آسما دیکھیں، میاں بیوی کا رشتہ تو شروع ہی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے اور برقرار بھی محبت کی وجہ سے ہی رہتا ہے. اس کے اندر یہ اگر ختم کر دیا جائے اور اس کو دفتری ایک نیٹ ورک بنا دیا جائے کہ آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں، ایسے تو گھر چل بھی نہیں سکتا. چلے گا تو تب بھی کہ جب اس کے اندر بنیادی جزء محبت ہوگا. کیونکہ جب آپ بچوں کے ساتھ معاملہ کریں گے تو محبت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے آپ کے ساتھ کریں گے تو محبت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بنیادی صفت ہے کہ محبت کا ہونا بہت ضروری. ایگزیکٹلی. جب تک محبت قائم رہے گی ڈائیورس کی صورت ہی پیدا نہیں ہو سکتی. صحیح. اور وہ کیسے قائم رہ سکتی ہے کہ جب آپ گھر میں بیٹھ کر ایشوز پہ، لازمی نہیں کہ آپ اپنا تفوق اور برتری ہر وقت مسلط کیے رکھیں، بلکہ آپ اگر ڈائلاگ کریں، بات چیت کریں، مشاورت کے عمل میں شریک رہیں. اس میں نا 3 چیزیں ایک میں پڑھی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں، 3 پوائنٹس تھے. ان میں تھا کہ ایک تو یہ کہ جب حکم دے تو عدل کرے، جب وعدہ کرے تو پورا کرے، اور جب رحم کا کہا جائے تو رحم کرے. تو اب دیکھیں یہ بیسکلی 3 چیزیں ہی صرف ہم اڈاپٹ کر لیں نا اور ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں. جس طرح سے صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ صرف اس کا پتہ ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا امپورٹنٹ ہے، اور عمل کا آغاز خود سے ہوگا. یہ نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ ایسا کرو، آپ ایسا کرو، آپ ایسا کرو، اس کا پہلے ابتدا خود سے ہوگی. تو اگر آپ یہ بیسک پرنسپل جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ حکم میں عدل ہے، ٹھیک ہے، وعدہ میں وفا ہے، اور رحم جب مانگا جائے تو اس پہ رحم کیا جائے، تو پھر میرا خیال ہے محبت بھی قائم رہے گی اور نظام بھی قائم رہے گا. اچھا، بہت اچھی آپ نے بات کی. جی سر. ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کا جو ارشاد ہے نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس. یہاں لباس سے مراد عزت اور آبرو ہے، کہ مرد کی عزت اور آبرو عورت ہے اور عورت کی عزت اور آبرو مرد ہے. اگر دونوں جس طرح لباس نہ ہو تو آدمی بے توقیر ہو جاتا ہے، بے تکریم ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر عورت اور مرد ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہ چلے، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو جان کر پہچان کر ان پر عمل پیرا نہ ہو، تو پھر وہ بے توقیر ہو جاتے ہیں. وہ خود بے توقیر ہو جاتے ہیں، ان کا گھر بے توقیر ہو جاتا ہے. یہ جو طلاق والی بات آپ نے کی ہے، یہ بلا شبہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، کہ میں خود دیکھتا ہوں ہر روز لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں 1 طلاق دے دیجیے، 2 دے دیجیے، 3 دے دیجیے، اب کیا کریں جی، کیا نہ کریں. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں
کہ یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ نسل انسانی کی بقا کی ضمانت ہے یہ نکاح. تو اس کو اس طریقے سے نہ کرو کہ نمک نہیں ہے اور میں نے یہ کہا تھا تو کیوں نہیں ہوا، لہٰذا تم فارغ ہو. نہیں یہ افطاری کے کھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال چیزوں میں سے جو مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے. صحیح. یہ تو چاروں ناچار ہے. اب دیکھیں نا جو آیت آپ نے پڑھی تھی اس کی ترتیب آپ دیکھ لیں. طلاق وہاں کہاں آتی ہے؟ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، 8ویں 9ویں مرحلے پہ کہ جب کوئی سدھرنے کا رستہ باقی ہی نہ رہے تو پھر یہ ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اس میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر الگ بھی ہوتے ہیں اچھے طریقے سے الگ ہو، ایک دوسرے کو بدنام کر کے الگ مت ہو، بلکہ جو آپ نے اس کے ساتھ وعدے وعید کیے ہوئے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کو پورا کر کے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے. مطلب آپ تعلق توڑنا بھی ہے تو اتنی خوبصورتی کے ساتھ توڑنا ہے کہ وہ دشمنی کے بھی کچھ اصول ہونا چاہیے. اگر اجازت دیں میں ملک صاحب سے بات ضرور صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اور جس وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو روایت میں آتا ہے کہ حضور کے گھر کوئی میٹھی چیز آتی یا کوئی گوشت وغیرہ آتا تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا حصہ الگ کرتے تھے. صحیح. یعنی یہ وہ تعلق کے خاطر تھا وفات کے بعد بھی. وفات کے بعد بڑی خوبصورت وفات کے بعد. تو اگر یہ آج تعلق پیدا ہو تو پھر طلاق کی نوبت نہیں آتی. بالکل ایسے ہی. اور آپ نے وہ حضرت عائشہ کی بھی وہ سنی ہوگی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ساری چیزیں ایک طرف لیکن وہ بڑھیا سفید بالوں والی جو ہے وہ کبھی نہیں بھول لی ان کو. مطلب دیکھیں کہ ایون ان کے پاس سب کچھ اویلیبل ہے لیکن وہ محبت جو ان کو ان سے تھی وہ قائم رہی، اور مرد میرے حال سے محبت کو قائم رکھتا ہے. قوامون کا میں جو سمجھتا ہوں، معافی کے ساتھ اگر علماء کو اس پہ کوئی اعتراض ہو تو میں پہلے دست بستہ معافی چاہتا ہوں. قوامون کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈنڈا اٹھا کے جی وہ آ کے، قوامون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی طور پر اس کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ عمومی طور پر عورت وہ کام سر انجام نہیں دے سکتی جو مرد ادا کرتا ہے. اس لیے اس کو ایک درجہ حاصل ہے کہ وہ گھر کے ایک نگہبان کی حیثیت سے، گھر کے ایک بڑے کی حیثیت سے اس گھر کے جملہ فرائض کو ادا کرے. یہ نہیں کہ وہ صبح و شام جو ہے وہ اپنی اطاعت اور اپنی برتری کا اظہار کرتا ہے، حکمنامہ جاری کرے. نہیں، یہ ایک معاہدہ ہے مرد اور عورت کے درمیان، کانٹریکٹ ہے. یہ کانٹریکٹ ہے اور لازمی اس کو ایک خاص طریقے پر ہی جو مروج ہے اس کے مطابق کریں گے تب یہ پورا ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر اعضاء کے حوالے سے عورت سے نسبتاً تھوڑا اسٹرانگ پیدا کیا ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی حوالوں سے مرد سے کئی حوالوں سے زیادہ اسٹرانگ پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو چلانے کے بڑا خوبصورت سلسلہ رکھا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب سے گفتگو شروع کریں گے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق کا ایک عالمگیر چارٹر آج سے 1400 سال پہلے صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے دیا تھا. اس میں بہت سی باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور وہ بہت زیادہ متعلق ہیں آج کل کے دور میں بھی. آپ نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ. تو آج کل لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تو غلامی کا جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہو چکا ہے، تو اب اس بات پر کیسے عمل کیا جائے؟ تو طاہر نعیم ملک صاحب، یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ غلامی کا باب ختم ہو چکا، لیکن ہمارے گھروں میں کام کرنے کے لیے، ہمارے دفاتر میں، گھروں کے اندر اور دیگر جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے جان بوجھ کر، آپ اکثر اوقات ہوٹلز میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ بہت ہی وی آئی پی جگہ پر کھانا کھا رہے ہیں تو اکثر تصویریں آتی ہیں کہ ایک بچی یا ایک بچہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کو احساس دلوایا جاتا ہے کہ تم چھوٹے ہو، تم کمی ہو، تم ہم جیسے نہیں ہو. اس کے لباس سے، اس کی خوراک سے یہ اس کو محسوس کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ جو اللہ کے رسول کا ایک لائن ہے
کہ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ. تو یہ جو بات اس کو تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے، لیکن جو اس میں مجھے انسپائرنگ چیز نظر آتی ہے وہ دو چیزیں کہ مساوات محمدی، مسلم بردرہڈ، صحیح، کہ اگر آپ اسلام کی یو انٹر انٹو دا فولڈ آف اسلام، اسلام کے دامن میں آتے ہیں تو پھر رنگ، نسل اور کلاس ڈیفرنس مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. تو پوری دنیا کی انسانی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بڑے لوگوں کی سٹرگل جو رہی ہے، اس میں ایک انہوں نے یہ کہ معاشرے کے وہ قوانین جو مروجہ تھے اور جنہیں معاشرے نے ایکسیپٹ کیا ہوا تھا کیونکہ یہ قوانین ہیں، ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی انصاف کے لحاظ سے، برتری کے لحاظ سے اور اخلاقی قدروں کے حوالے سے. ان قوانین کا انہوں نے احترام نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے حضرت عیسیٰ سے لے کے نیلسن منڈیلا تک تو ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے کہ قوانین کا احترام کریں. میں بھی طالب علموں کو کہتا ہوں کہ جو قوانین جس میں لاجک ہو، جس میں فیئر جسٹس ہو، پریفرنشل نہ ہو، اس کا احترام کرو. صحیح. جو قانون انسانوں کو تقسیم کرے صحیح. مختلف درجوں میں اور آپ کو مساوی حقوق نہ دے، ایکول رائٹس نہ دے، ان قوانین کا احترام نہیں. اب جدید ریاست میں جو آپ سوال کر رہے ہیں، صحیح. آج جو ہماری معاشی صورتحال ہے، آج جو ایک مرات یافتہ طبقہ ہے، یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ ہے کہ پاکستانی لیڈ 17 ارب روپے کی مرات لے جاتی. تو بڑے بڑے جو ہم یہ دعوے کرتے ہیں، اگر میرے تصرف میں 2-3 ملازم ہیں، غلام بھی نہیں، تو مجھے ان کی ضروریات کا اگر خیال ہے تو پھر معاشرے میں یہ تفریقات ختم ہو. زکوٰۃ ایک انسٹیٹیوشن ہے اور جس کے ذریعے کیا گیا ہے، بیت المال ایک انسٹیٹیوشن ہے، لیکن ابھی جو کم از کم مزدور کی تنخواہ ہے صبوغ صاحب، میں اور آپ بھی گئے ہیں اسلام ایک بڑے پوسٹ میں، آپ پٹرول پمپ سے لے کے اور بیکریوں تک، کارخانوں تک اور ان بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جائیں، جو کم از کم گورنمنٹ نے تنخواہ مقرر کی ہے 23,000 روپے، 25,000 روپے. ایک سیکیورٹی گارڈ، ایک ورکر، ایک گاڑی دھونے والا، اس کو 15,000 بھی نہیں ملی. صحیح. اسکول ٹیچر کو بھی نہیں مل رہی. جس معاشرے میں اسکول ٹیچر اور گارڈ کی تنخواہ برابر ہو. تو یہ جو تبدیلی کے دعوے ہیں، یہ جو باتیں ہیں، اور یہ جو ہے کہ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں، ہم انسانی حقوق کے اور ادارے موجود ہیں، لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے، ضلعی انتظامیہ، اگر وہ اسلام آباد میں، ہمارے وفاقی دارالحکومت میں، لاہور میں، کراچی میں یہ انفورس نہیں کر سکتے، علماء دین کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. ان کے خطبات میں ہونے چاہیے کہ آپ کی امیروں کی، سرمایہ داروں کی نماز ہی قبول نہیں اگر وہ اپنے ملازم کو یہ نہیں کر. پھر بہت ساری جگہ ہم کفیل بنے ہوئے ہیں کہ عید کی چھٹی نہیں دینی، بیماری کے لیے تمہیں تنخواہ ہم نے دی ہے، اسی میں سے علاج کرو. تو یہ سارا جو یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے لیے پسند کرو. بہت ساری جگہ گھروں میں میں نے دیکھا ہے صاحب ثروت لوگ اپنے لیے پرتعیش کھانے اس کوک سے بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دال سبزی بنا لو. ایسا ہی ہے. اس دال سبزی کے گو نتیجے میں اس کی صحت زیادہ بہتر ہے، لیکن انصاف تو ہونا چاہیے. صحیح. پھر میں ڈیزائنر کپڑے پہن رہا ہوں، میری ہر گھڑی اور وہ ساری قیمتی ہے لباس، اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. تو یہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پروپورشن ہے، اور اس کو لیے آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ جو آپ کی خدمت پر مامور ہے، پہلا رائٹ اس کا ہے. اور دوسرا جو غلامی سماج میں جو چیزیں مروجہ تھیں فرینچ ریولوشن میں اور جدید تاریخ میں، ابھی کوئی 70-80 سال ہوئے ہیں کہ یہ غلامی ختم ہوئی، لیکن سرمایہ دارانہ نظام کی ایک نئی شکل نے پھر اس غلامی کو ہم پہ کارپوریٹ سیکٹر میں مسلط کر. آج صاحبزادہ صاحب جیسے علماء دین کو خانقاہوں میں، مساجد میں اس سرمایہ دارانہ غلامی جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے کہ انسانوں کا استحصال ہوتا ہے، مجبوریوں کا استحصال ہوتا ہے، اور ان کو حقوق نہیں دیے. جو شکاگو کے مزدوروں کی تحریک تھی کہ 8 گھنٹے کام ہونا چاہیے، ویکینڈ پہ ان کو چھٹی ہونی چاہیے، ان کی ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے، اوور ٹائم. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر دو زمان زندہ ہوتے، حیات ہوتے، تو اس تحریک میں ساتھ سپورٹ ہوتے. اب یہ جو ایک گیپ ہو گیا ہے، ہمارے علماء دین، ہمارے سیاستدان یہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی شریعت آپ کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک کو سپورٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول تحریک کو آغاز کرتے ہیں، وہ تو سٹارٹ ہی ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پسے ہوئے طبقات کو، مزدوروں کو، اور جو لوگ بالکل جن کو لیس ہیومن سمجھا جاتا تھا ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ان کے لیے بلال حبشی سے نظریاتی رفاقت زیادہ معنی رکھتی تھی، اہم تھی، بجائے اس کے کہ ابو جہل اور ابو لہب ہو جائے.
تو اب یہ جو کلاس ڈیفرنس ہے، میں اکثر سوچتا ہوں، آج صبح بھی سوچ رہا تھا، ہمارے ہاں بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں لوگ مذہب سے پیار کرتے ہیں، مذہبی لگاؤ ہے. میرے لیے سوسائٹی کا ٹیسٹ کیس ہے کہ جس معاشرے میں کلاس ڈیفرنس ہوتا ہے وہاں مذہب سے لگاؤ نہیں ہوتا، وہاں تاجرانہ عبادت ہوتی ہے. جو انسانوں کے درمیان تفریق نہیں ختم کر سکتے مذہب کے پیروکار، مذہب کے رول ماڈل، وہ وہاں اس کا یہ دعویٰ ہی نہیں. اگر ہمیں اچھے مسلمان بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس طرح آپ اللہ کا احترام کرتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں، اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تکریم کرنی چاہیے، احترام آدمیت کرنا چاہیے. صحیح. اور یہ بہت ہی اہم باتیں کی، اور اس خطبہ حجۃ الوداع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو، یہ میں تو بتا دوں کہ سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، مگر ایک وجہ ہے کہ تقوی ہونا چاہیے. خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان شقی ہوتا ہے. تم سب آدم کی اولاد میں سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے. یعنی یہ کلیئر کر دیا کہ نو کلاس ڈفرینس. اگر اجازت ہو صاحبزادہ صاحب کی تو ایک فکر ہے، یہ دیکھیں جمہوریت کی بنیادی پہ جب فرانس میں انقلاب آیا تو لکھا گیا، اس کا پہلا جو ایڈیفس تھا کہ آل سٹیزنز آر ایکول بیفور لا. صحیح. تو رول آف لا بھی اس کو تسلیم صرف مسلمانوں نے نہیں. فرانسس فوکویاما ایک ٹاپ موسٹ اس وقت جیپنیز پروفیسر ہے، اس کی جو بک ہے اس میں آغاز ہے رول آف لا کے لیے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا انہوں نے حوالہ دیا. اب یہ وصیت ہے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں اسکینڈینیوین کنٹری میں ہم سے مستعار لیا گیا ہے، وہاں سے لیا گیا ہے، وراثت میرے آباء و اجداد کی ہو. صحیح. اور دوسرے محلے والے سامنے والے اس کو کر رہے ہوں. ہم نے اس پہ کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور اس میں بتا دیا گیا. آج جو ہمارے یہاں برے صغیر میں 500 سال سے ڈیبیٹ رہی اسباب زوال امت، صحیح، وہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ ایک ول تھی کہ اس کو تم نے چھوڑ دیا تو دنیا میں رسوا اور برباد ہو. اس میں کیرن آرمسٹرانگ یہ کہتی ہے کہ آفٹر دی ڈیتھ آف پروفٹ محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمز ہیو انٹرڈ انٹو سیکنڈ فیز آف جاہلیت. جو دور جاہلیت کے بادل پھٹے تھے وہ اس کے بعد، ان کی وفات کے بعد ہم دوبارہ ان چیزوں کو اپنا لیے جن کی ساری زندگی ان کی اسٹرگل میں رہی کہ مساوات محمدی کرنی ہے، رنگ اور نسل کی تمیز ختم کرنی ہے، اس کو ختم بس کرنا ہے. یہ اور میں اپنے آپ کو اضافہ کرنا ہے. یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی. اور آپ نے کہا کہ ایک وراثت تو یہ ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشہور فقرہ ہے کہ جو دنیا نے جس نے ترقی کی اس نے اسرائیلی ترقی کے ٹولز ہم سے لیے. اور ایک تو یہ وراثت فکری ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹر صاحب وراثت کے بارے میں اس خطبے کے اندر کیا شاندار یہ جو حکم جاری کیا کہ خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے. اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور زناکار کے لیے پتھر اور ان کے حساب کا خدا کے ذمہ. یعنی یہاں وراثت کے باب میں ہم سب نمازوں کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، باقی اور یہ کرنا بھی چاہیے. لیکن ہم ڈاکٹر صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ وراثت کی جب بات آتی ہے تو میرے ملک میں قرآن سے شادی کی جاتی ہیں. وراثت کی جب بات آتی ہے بیٹیوں کو وراثت سے جدا کر دیا جاتا ہے. ان کے حق کی جب بات آتی ہے وہاں پر ہم بات ہی نہیں کرتے. لیکن یہ سب ان علاقوں کے اندر ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنی شناخت مذہب کے ساتھ بڑی جوڑ کے رکھتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. ممبران پارلیمنٹ ہوتے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے سبو، جو ہمارے ہاں زرعی اراضی کی تقسیم کا مسئلہ ہے، صحیح، اور جس تفریق کی بات ملک صاحب نے فرمائی ہے، اس کا بنیادی فیکٹر ایک یہ بھی ہے، ہمارا جاگیردارانہ نظام. اگر اسلام کے وراثت کے حکم پر عمل کر لیا جائے، صحیح، اور کچھ بھی نہ کریں، آپ کوئی انقلاب نہ لائیں، صحیح، صرف اور صرف یہ طے ہو جائے کہ ہم نے اسلام کے قانون وراثت پر عمل کرنا ہے، صحیح، اور کروانا ہے، صحیح، تو یہ جاگیردانہ نظام خود بخود ملیا میٹ ہو جاتا ہے. خوبصورت. صحیح. دوسری بات یہ کہ مثلا بچیاں ہیں، صحیح، ان سے لکھوا لیا جاتا ہے، رواج کے نام پہ. بہنیں ان سے لکھوا لیا جاتا ہے. صحیح. مولانا اشرف علی تھانوی کا علیہ رحمہ کا ایک فتویٰ ہے. صحیح. انہوں نے فرمایا کہ جب تک جائیداد کسی کے نام منتقل نہ ہو اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے، آپ اس سے وہ
اپنے نام ہبہ نہیں کروا سکتے. صحیح, ٹھیک, پہلے اس کے نام کرواؤ, وہ اس کی ویلیو سے آگاہ ہو صحیح, کہ اس جائیداد کی حیثیت کیا ہے, صحیح, اور پھر اس کے بعد صحیح, وہ رغبت کے ساتھ بطیب خاطر صحیح, وہ اپنے بھائی کو دیتی ہے یا جس کو بھی دیتی ہے صحیح, وہ دے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جب تک اس کے نام نہ ہو, اس سے وہ فائدہ نہ اٹھائے, اس سے نہیں لی جا سکتی. صحیح, اختیار پہلے اس کا ہونا چاہیے. صحیح, تو یہ وہ بنیادی چیز ہے, یہ جو ذریعہ راضی والی ہے, صحیح, اور اس لیے اور باقی دیگر جائیدادیں بھی کہ ان کی جو تقسیم ہے صحیح, وہ قانون اسلام کے مطابق ہو, صحیح, تو یہ تفاوت جو ہے از خود ختم ہو جاتا. صحیح. اچھا صاحب, میں آپ سے ایک اور بھی چھوٹا سا سوال کروں گا, لیکن پہلے میں ڈاکٹر عاصمہ کی طرف جاؤں گا. اچھا ڈاکٹر اس میں عاصمہ, ذرا آپ کی ایک یونیورسٹی میں منٹ پڑھا رہی ہیں جی. ایک بات کا میں اضافہ کرنا جی، چاہوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ وکیل رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل, جنہوں نے اس وقت قیام پاکستان سے پہلے خواتین کی وراثت سے متعلق کیس دائر جی ہاں, صحیح, اور ان کو یہ حقوق دلایا. اور دوسرا ان کا اہم کیس تھا کم سنی کی جو شادی ہے, صحیح. یہ دو انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے جو بانی پاکستان ہے کیس کی. یہ میں اب دیکھیں نا, ہم 75 سال ہو گئے ہیں, ہم ابھی تک انہی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں, جو چیزیں بڑی کلیئر کٹ ہیں. اور مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم شاید لوگوں کو کنوینس نہیں کر پا رہے, یا یہاں پر لوگوں مختلف الخیال لوگ ہیں, اور وہ جو قانون ہے اس کی اہمیت کو, اس کی امپورٹنس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کا ملک قانون کے تحت چلے گا, اور قانون وہ ہے جو آپ کی پارلیمنٹ بنا رہی ہے. تو کم از کم, اور جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی قانون کی عملداری کے لیے کام کرنا چاہیے, اور سب سے پہلے قانون خود اپنے اوپر بھی نافذ کرنا چاہیے. تو یہ بڑے جو پرابلم ہے یہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں. لیکن اصل میں مذہب کے ساتھ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق قانونی نہیں ہے, یہ تو ہمارا فکری, جذباتی, روحانی ہر قسم کا تعلق ہے. ہم اپنی دنیا میں کامیابی کے لیے جس ماڈل کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول کی ذات ہے. ہم اپنی آخرت میں شفاعت کے لیے جس ذات کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یہاں پر میں قانون کے خوف سے ریڈ لائٹ جب آن ہوتی ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں. لیکن اگر میرے اندر یہ بات پیدا کی جائے کہ اس جگہ پر کھڑے ہونا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جیسے میں نے کہا نا خطبہ حجت, وہ حضرت عمر نے کہا حجر اسود پر کھڑے ہوگا, نے کہا میں تمہیں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا اگر اللہ کے رسول آپ کو بوسہ نہ دیتے. تو اصل میں یہ جو تعلق کے خاطر ہے, اور یہ جو آپس میں ایک ریلیشن ہے, اس بنیاد کے اوپر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو زیادہ بہتر طریقے سے ہم اپنی سوسائٹی کو آگاہ اور اس کی تربیت کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر عاصمہ, یہ جو اللہ کے رسول کا خطبہ حجت الوداع ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری حکومتیں سیرت کانفرنسیں بھی کراتی ہیں, ہماری حکومتیں رحمۃ العالمین اتھارٹیز بھی بنا لیتی ہیں, ہماری حکومتیں بہت سے کام کر لیتی ہیں, لیکن یہ جو 2.5 سے 3 منٹ کا خطبہ ہے, یہ اگر پاکستان میں بچے کو سمجھا دیا جائے, اس کے دماغ میں بالکل فکس کر دیا جائے, یونیورسٹیز کالجز میں ٹیچر جو کلاس شروع کرے نا, جب سیمسٹر سٹارٹ ہو تو بچوں کو کہا جائے نہیں سب سے پہلے اس بات کے اوپر ہو, یہ والی بات, یہ 3 سے 4 منٹ کی تو بات ہے ٹوٹل, لیکن اس کو سمجھا دیا جائے. آپ نہیں سمجھتی کہ ملک کے اندر جو اہم اداروں پر, کیونکہ انہی بچوں نے جانا ہوتا ہے, اس ملک کی جو مستقبل ہے وہ یہی بچے ہیں, تو ان کو اگر سمجھا دیا جائے تو بہت حالات بہتر ہو سکتے ہیں ہر والے سے. سر دیکھیں, بچہ جو ہوتا ہے نا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ بچے کو آپ کہہ کے کوئی بات نہیں سمجھا سکتے, اس کے سامنے عمل کریں گے نا تو وہ خود ہی وہ چیز سیکھ لے گا. آپ اس کو اگر کہیں گے نا یہ کرو یہ کرو, کبھی بھی نہیں کرے گا, کیونکہ اس کی فطرت میں بھی اللہ نے آزادی رکھی ہے نا. تو لیکن جب اس کے سامنے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا, اس کے سامنے وہ عمل کیا جائے گا, تو وہ خود ہی سیکھ لے گا کہ میں نے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے. اب یہ ٹروتھ ہے, اور یہ بہت ہی ہارڈ ٹروتھ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں یورپ میں یا کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ موریلٹی اور جو ایتھکس ہیں وہ بہت زیادہ شاندار ہیں, اور ان کی جو سوسائٹی ہے وہ ایک ٹرو اسلامک سوسائٹی اس لحاظ سے لگتی ہے کہ وہاں پہ ایکویلٹی ہے, وہاں پہ مساوات ہے, وہاں پہ برابری ہے, وہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی, ہر کوئی اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آتا ہے. مطلب یہ چیزیں اگر کچھ چیزیں نکال دی جائیں صرف جو ان کی اچھی نہیں ہے, لیکن میجورٹی جو 90% ان کے اخلاقیات ہیں وہ بہت زیادہ ہائی لیول قانون کے سانچے میں بندے ہوئے ہیں. سر قانون بھی موریلٹی پہ ہے نا, قانون میں جس طرح انہوں نے بات کی کہ میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ وہ والے قانون کو آپ فالو نہ کرو جو انسانیت کی تذلیل کرتا ہے. ہاں, وہ اگر قانون جو ہے وہ ایکویلٹی دیتا ہے, وہ جسٹس پرووائڈ کرتا ہے, تو اس کو فالو کیا جائے. اور تب انسان بھی تبھی اس قانون کو فالو کریں گے اگر ان کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ عدل ہو رہا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, عدل کے بغیر تو کوئی بھی فالو نہیں کرے گا. تو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر لائف دیکھیں, مکی لائف دیکھیں اور بندرینی لائف دیکھیں, تو بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ ملتی ہے. مطلب آپ کو اس طرح سے ملتا ہے, ایگزامپل ملتی ہے کہ مکی لائف میں نا
جب بالکل ابھی جہالیت کا دور تھا اور اس طرح سے بالکل انارکی تھی اور یہ سارا کچھ، تو انہوں نے کوئی احکامات نہیں لگائے، انہوں نے صرف لوگوں کی موریلٹی، اخلاقیات پہ فوکس کیا۔ جب ان کے اخلاق ایک لیول کے ہو گئے تو آپ کو دیکھیں ساری جو احکامات ہیں وہ مدنی دور کے ہیں، یوزلی وہ مدنی دور میں آتے ہیں۔ تو آپ پہلے لوگوں کے اخلاق جو ہے وہ بہتر کریں گے، اور اخلاق کے لیے اسلام کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف ہر ایک ریلیجن جو ہے وہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم لوگوں کو یہ کہہ کے کہ یہ بیسک ایتھیکل پرنسپلز ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے، تو ہر کوئی اس پہ عمل کرے گا۔ یہ بنیادی بات تو یہی ہے کہ کیونکہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے یہاں اخلاقیات کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہ سارا موجود ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو خود آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو لوگوں کے اخلاق اور کردار کی تکمیل کے لیے بنا کر بھیجا گیا۔ تو اللہ کے رسول تو آئی اسی کام کے لیے نا۔ ملک صاحب ایک آپ اپنا پوائنٹ ضرور بیان کریں، لیکن ایک بات جو اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر، میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں نا، اس خطبے کی روشنی میں ان کا حل جو ہے اس پر میں چاہتا ہوں زیادہ ہم بات کریں۔ خطبے کے اندر اللہ کے رسول ہم فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔ یعنی میدان عرفہ ہے، اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور اتنا اہم وقت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ سال کا سب سے بڑا دن ہے، اس میں اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہا کہ دیکھو ان قریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا، خبردار میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ملیا میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے، اور ربیعہ بن حارث کا، بن عبد المطلب کے بیٹے کا، آپ کا چچیرا بھائی تھا، ان کے بارے میں بات کی انہوں نے۔ تو یہ جو اس وقت ہماری سوسائٹی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کا خون حلال کر دیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف فتاوی جات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور معاملہ فتووں سے ہٹ کے پولیٹیکلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے ملک کے اندر جو مذہبی فرقہ واریت تھی وہ بڑے عروج پر تھی، اب سیاسی فرقہ واری جو ہے وہ اس وقت اپنے ٹاپ کے اوپر جا رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہ رہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا ماڈل بنانا چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی بہت اچھی سوسائٹی بن جائے، لیکن اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا کہ سوسائٹی اچھے کیسے بنے گی، اور اس وصیت میں یہ بات بتائی ہے، اس پر ہم فوکس نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس میں جو پہلے آپ نے ان سے سوال پوچھا اور اس سے جڑا ہوا ہے کہ جو بچوں کو ہم نصاب دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب صاحبزادہ صاحب جیسے اہل دانش سیرت شہر میں، تو ابھی جدید ذرائع سے سوشل میڈیا اور کتابیں اس طرح خوبصورت میں نے دیکھا ہے کہ بائبل سے سٹوریز اور اس میں تصویریں ہیں، واقعات ہیں دلچسپ، بچوں کی تربیت کے لیے ایسے ہمیں ان کو آج سے ریلیٹ کر کے چیزیں دینی چاہیے۔ صحیح۔ اور ہم دوسرا جو ہمارا پہلو ہے جس میں ہم ناکام ہوئے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی کے بعد اس طرح کام نہیں ہوا سیرت نبی پاک پہ جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان ہر یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کی چیئر ہے، لیکن میں اس ڈپارٹمنٹ ہے پورا، لیکن وہ کام ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نوجوانوں کو بتا سکیں۔ تیسرا گیپ ہماری لیڈ کا لیڈنگ بائی ایگزامپل نہیں ہے، اس سے ہم رہنمائی حاصل نہیں کر رہے۔ اور جو چوتھی آپ نے یہ بات کی، دیکھیں وہ ان کی تھی کہ وہ ریاست مدینہ کا بڑا ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنا تذکرہ ہے، تو ریاست کے یہ فرائض ہیں، اور وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے یہ انہوں نے گائیڈ لائن دی، تو وہ ریاست کی ذمہ داریاں بھی ساتھ بتا رہے تھے۔ اب آج ہم دیکھیں کہ کمزور جو ہے معاشرے میں، بیوہ کا پلاٹ محفوظ نہیں، یتیم کو اس کا حق نہیں ملتا۔ ہمارے نظام انصاف میں اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں بااثر لوگوں کو، ظالم کو مراد ملتی ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں کہ جو بے اثر ہیں تو ان کے لیے ایکسیس ٹو جسٹس نہیں۔ صحیح۔ تو ایسے معاشرے میں ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ بھی توہین رسالت ہے۔ صاحبزادہ صاحب کی اگر اجازت ہو، یہ درست ہے کہ اسلاموفوبیا وائر ہے، اور چند جنونی جو شخص ہیں وہ اسلام سے نفرت میں بنے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا جو طرز عمل ہے وہ بھی ان کے نبی کو مانا لیکن ان کے کہے کو نہ مانا۔ یہ بھی ہے کہ مجھے نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ بیرون ملک جا کے کچھ وقت رہنے کا اتفاق ہوا ہے، وہاں مسلمان کمیونٹی بڑی ہوموجینٹی ہوتی ہے۔ مسلمان ممالک کے مسلمان ملکوں میں ایک بردرہڈ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مال جان کا تحفظ کرتے ہیں، کمزور کی مدد کرتے ہیں، کہ ہم یہاں اقلیت میں، لیکن یہاں ہم ظالم اور مظلوم آپس میں ہی بن جاتے ہیں۔
تو یہ اور دوسرا یہ ممبر سے صدا آنی چاہیے کہ ہم کہا جاتا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، تبلیغ کے لیے بڑے بڑے علماء اور تبلیغی جماعت سے منسلک لوگ کہتے ہیں کہ کن حالات میں تمہاری نماز پڑھ کے بھی قبول نہیں ہوگی. اگر تم مال کھا رہے دوسرے مسلمان کا، تم نے اگر گناہ کبیرہ کیا ہے، قتل کیا، ان کے حقوق پورے نہیں کیے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے. جس طرح آپ کسی کمپنی کا کوئی پیکج لیتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ سرٹن کنڈیشن اپلائی، اسی طرح نماز پڑھنے کی بھی سرٹن کنڈیشنز ہیں، اب وہ بتائی نہیں جا رہی. ایک ہی اب عید جو ہے کہ روز آپ دیکھیں گے صاحبزادہ صاحب بھی یہ امامت کراتے ہیں کہ سکے رشتہ دار ایک دوسرے سے وہاں گلے ملنے کے روادار نہیں. تو کیا ایسی نماز صاحبزادہ صاحب سے میں رہنمائی لوں گا کہ آپ ایک اللہ کی اس میں گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں اور نماز عید کے بعد آپ سے جو اجنبی ہے اس سے بھی عید ملنا آپ پر فرض ہے سب، لیکن بہن بھائی اور قریبی قرابت داروں سے آپ کے گلے ہیں. اور بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عید والے دن ہمارے ہاں وائلنس ہو جاتی ہے. نہیں وائلنس تو خیر ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ باہر پولیس اہلکار کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، سب لوگ آپس میں گلے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پولیس اہلکار کو پورا احساس دلایا جاتا ہے تیری وردی مختلف ہے، تو ایک اجنبی آدمی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عید والے دن ان لوگوں سے ملنا، اور اگر علماء اکرام سے سر شروع کریں کہ سب سے پہلے اس سے ملیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو اجنبیت کا احساس ہم دیتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ پروفیسر طاہر ملک صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر آسمہ گل صاحبہ، بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر صاحب ساجد الرحمان صاحب. ناظرین، آج ہم نے بڑی اہم گفتگو کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اسے ضرور پڑھیں، اور کم از کم اپنے گھر میں سارے بچوں کو بٹھا کر، جو بچہ اسکول پڑھ رہا ہے نا، تو اس سے کہیں کہ بیٹا یہ اونچی آواز سے اللہ کے رسول کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ پڑھیں. یہ بچہ جو اللہ کے رسول کا خطبہ پڑھے گا نا، یہ آپ کے لیے سب سے بڑا اثاثہ بنے گا. اس کے اندر یہ چیزیں اگر پیدا ہو گئیں تو یہ وہ بچہ بنے گا کہ آپ فخر کریں گے، اور آپ جس قسم کا بچہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں ہو، ایک اچھا انسان ہو، ایک مہذب اور شائستہ بچہ ہو، تو وہ بنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے بعد جو آخر میں جو بات ارشاد فرمائی وہ میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں اور اس پر اجازت لیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، قیامت کے دن خدا میری نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ یہ وہی جواب دیں گے جنہوں نے یہ پڑھا ہے سارا. تو صحابہ نے عرض کی، ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا. آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا. اور اس کے بعد آپ نے ایک ہدایت فرمائی، یہ وصیت میں مزید ایک ہدایت فرمائی، اور صحابہ اکرام کی ایک ڈیوٹی لگائی، انہیں ایک فرض سونپا کہ یہ جو میری وصیت ہے، جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دیں جو یہاں پر حاضر نہیں ہیں. آج میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے میدان عرفات میں، ان سب لوگوں نے اپنا فرض پورا کر دیا کہ 1437 سال کے بعد آج میرے پاس حرف بحرف، لفظ بلفظ وہ چیز موجود ہے. اب میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس خطبے کو عملی طور پر قائم کریں، اور ساتھ ساتھ میں آنے والی نسلوں تک بھی یہ بات پہنچائیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.